میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ جو قربانیاں ہماری فوج کی اس ملک کے لیے ہے وہ قربانیاں کوئی اور نہیں دے سکتا. ان کی قربانیوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس حساب سے ہمیں ملک کی ترقی اور کامیابی میں ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں ملک کا اگر اس ملک کو لے کے چلنا ہے تو سب کو ساتھ مل کے ہی لے کے جانا پڑے گا. کوئی اکیلا اگر یہ سوچتا ہے کہ میں لے کے جاؤں گا یہ پاسبل نہیں ہے. شہید تو اپنے درجے پر اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے ایک خوشی سے اپنے سینے پر یہ تمغہ سجا لیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ شہید ہونے والا ایک شخص اکیلا شہید نہیں ہوتا. اس کی فیملی، اس کے بچے پوری عمر یہ قرض اتارتے ہیں اور ہم ان کا احسان کبھی نہیں اتار پاتے. وہ شہداء، ان کی فیملیز جنہوں نے اپنی اولادیں اس وطن پہ قربان کی ہیں، وہ آپ یقین کیجئے ہم بھی اپنے محاذ پر ہمیشہ تیار ہیں اس وطن پہ قربان ہونے کے لیے. مجھے پچھلے سال کی عید یاد آئی. پچھلے سال کی عید میں نے پالپور میں بارڈر پر منائی تھی. ان جوانوں کے ساتھ منائی تھی کہ جن کے بچے بھی ہیں، جن کی مائی بھی ہیں، جن کی بہنیں بھی ہیں، جو چاہتے ہوں گے کہ گھر پر عید منائیں لیکن نہیں مناتے. کیوں؟ تاکہ میں اور آپ اپنے گھر میں سکون سے عید منا سکیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد زمین میں، آسمان میں اور سمندر میں الحمدللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. جب حسین کو شہید کیا گیا تو اس کو باغی کہا گیا. اس وقت جو نیوز پھیلائی گئی، فیک نیوز جو سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ باغی مارا گیا. اسلام کے سب سے بڑے شہید کو باغی کہا گیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ باغی نہیں، وہ اصل میں شہید تھا. تو یہ جو ہمارے جوان، چاہے پولیس سے ہوں، چاہے وہ فوج سے ہو، کسی بھی اور سیکیورٹی کے ادارے سے ہوں، جب وہ قوم کے لیے جان دیتے ہیں تو پھر وقت کا یزید اٹھتا ہے اور وہ اس شہید کو باغی کہتا ہے، اس شہید کو قوم کا دشمن کہتا ہے. اب اس شہید کے لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی شہادت کا مان رکھیں. آج بھی کسی کی ماں کے پیٹ میں کرنل شیر خان پل رہا ہوگا، اس کو امید دیں، اس کو بتائیں کہ نہیں، اگر تو اپنا بیٹا اس قوم پہ، اس دھرتی پہ قربان کرتی ہے یا کرنے کے لیے تو اس کو فوج میں بھیجتی ہے، پولیس میں بھیجتی ہے، تو مایوس مت ہو، یہ قوم تیرے ساتھ کھڑی ہوگی. جو کام ہمارے لیے ہمارے شہید کر گئے اور جو کام ہمارے لیے ہمارے غازی کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ تقریب تو کیا، ایسی ہزاروں تقریبیں ہوں، وہ بھی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو مرتبہ ہمارے شہید حاصل کر چکے ہیں. میں جس طرح آپ سب کہہ رہے ہیں کہ شہداء کا بہت شکریہ، میں اس قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو شہداء سے اتنی محبت کرتی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے شہداء کے بارے میں بہت کچھ کہا، ہم نے شہیدوں کے بارے میں بہت کچھ سنا، لیکن ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہوگا جو ابھی حیات ہیں اور سرحدوں کے نگہبان ہیں. اور جو شہداء ہیں ان کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جتنا بھی کچھ کہہ لیں شاید کہ کم پڑ جائیں گے، کیونکہ شہداء کی قربانیاں ہیں تو آج آپ اور ہم زندہ ہیں. ہم ہمیشہ ایک شعر کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا جو ایک بہت ہی گہرا میسج ہے وہ شاید ہم سمجھ نہیں پاتے جب ہم کوئی بھی جملہ منہ سے نکالتے ہیں. آج میں، آپ اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں کیونکہ جو ہمارے جوان ہیں وہ سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو شہیدوں کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اعزازات ہیں، انعامات ہیں کہ ان کو تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ رزق اپنی طرف سے دیا جا رہا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 70 افراد کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں، جو میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جو شہداء کے اہل خانہ ہیں ان کو ہماری اشد ضرورت ہے، جنہوں نے یہ غم اٹھایا ہے اور وہ ان کے بغیر اس دنیا میں موجود ہیں. پلیز ان کا خیال رکھیں، ان کی داد رسی کریں. ان کو کمی نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی پیارا آپ کے پاس سے چلا گیا. اور یہ حق ہے شہداء کا کہ ہم ان کو اپنے ہر لمحے میں یاد رکھیں. انہوں نے اپنا لہو دیا ہے تو آج ہم حق کی آواز بھی بلند ہوئی اور پاکستان کا پرچم بھی اونچا. وہ تمام لوگ بھلے وہ آرم فورسز سے ہیں یا پولیس فورسز سے ہیں جنہوں نے حق کی راہ میں اپنی جان نچھاور کی اس ملک کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جنہیں وہ ڈائریکٹلی جانتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے وطن کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ان کا شکریہ تو الفاظ میں کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اپنے کسی پیارے کے دنیا سے چلے جانے کے لیے. اے پتر ہٹاتے نہیں ویکھدے کی لبدی پھرے بازار کڑی. یہ اس ماں کو، اس بہن کو اور اس بیٹی کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے جو اپنے باپ کو، اپنے پیارے کو، اپنے بھائی کو کھو دیتے ہیں. تو میں پاک فوج کو، ہماری جو آرمی ہے،
हमारी देवी है पाक फ़ज़ाइया, इन तमाम के जो अहलकार हैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगी। और यौम तकरीम शहदा के मौके पर जो शहदा की लवाहीन हैं, एक बच्ची मेरे पीछे बैठी मुसलसल रो रही थी और उनको देख के मैं भी रोई चले जा रही थी। तो उनको मैं उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को बहुत सलाम पेश करती हूँ। जितने भी शहीद हैं उनके घर में कोई भी ईद आए, बकरा ईद आए, कोई भी त्यौहार आए, मेरे ख्याल में 10, 12, 15 साल तक वो उस कमी को पूरा कर ही नहीं सकते। और मैं एक दफ़ा फिर बोलूँगा, बहुत बड़ी क़यामत है। हमारे वो ज़ख्मी जो आज अपने जिस्म के आज़ा से महरूम हैं, फोर्सेस के जवान, चाहे वो आप जाके देखें स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज क्या होता है, वो नहीं चल सकता ज़िंदगी भर। कौन पूछता है जाके? और उसके बाद आप उनका मजाक उड़ाएंगे या आप अपने शहीदों का मजाक उड़वा रहे हैं? तो मैं फिर यही बात बोलूँगा, हमें अपने ज़ख्मी शोहदा का एहतराम करना चाहिए। वो हमारा फ़ख्र है, हमारा प्राउड है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। जो बच्चे जब शहीद होते हैं और ऐसे बच्चों की शहादत के ऊपर जब सवाल उठाया जाता है या उनके मुजस्मे, जैसे कर्नल शेर खान का मुजस्मा जब जलाया गया, मैं ज़ाती तौर पर उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन मैं ये वीडियो जब देख रहा था तो मैं भी यही डिस्कस कर रहा था कि मैं इतना अफसरदा हुआ ये वीडियोस देख के कि वो आर्मी जिससे हमारा रोमांस है, मतलब वो आर्मी जिसके लिए हर पाकिस्तानी अपनी जान और माल का नजराना देने के लिए कभी सोचता नहीं है दूसरी दफा, यार उस आर्मी के साथ हम लोग, हमारे कुछ गुमराह लोग या कुछ मिसगाइडेड लोग जो किसी वजह से मिसगाइड हो गए हैं, वो ऐसे पथराव कर रहे हैं और इस तरीके से उनके साथ कर रहे हैं। लिटरली आई वाज क्राइंग वाचिंग दैट वीडियो, और इतना अफसोस हुआ ये सारी चीजें देख के। जिन लोगों ने पाकिस्तान की खातिर अपनी जिंदगियां, अपनी जवानियां, अपनी फैमिली, कोई भी चीज सोचा नहीं सेक्रीफाइस करने से पहले, हमें उनके लिए सोचना है। उनकी फैमिलीज आज जो यहाँ पे बैठी हैं, हमने इन फैमिली के मेंबर्स के लिए सोचना है।